اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، رب کی نافرمانی کی ہے، اپنی جان کو دوزخ کا معاذ اللہ سزاوار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دیں کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دیں کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ یہ تھی معافی۔ اور وہ جو میں نے کہا نا ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اس ہونے والی اس موجودہ غلطی کی ہی بات نہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مالک یہ ایک دفعہ ہی ہوگا، یہ آج ہی رحمت آئی ہے، یہ کسی ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص موقع یا کسی مخصوص تاریخ کے لیے ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ یہ اس کریم کا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، ہانپتے کانپتے لرزتے سہمے ڈرتے کب کبھی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو، انہوں نے خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا، فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی، بندہ ڈرے کانپے اور اچانک آواز کرم آئے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے، وہ تسلی کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوستو، شدید بے سکون، بے چین، مضطرب، الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھیں، اپنے کریم مالک کے کرم پر توجہ کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ کتنا بھی بیمار ہو، جب رب شفا دینا چاہے کوئی کتنا۔ اور پھر حضور نے ایک بات ارشاد کی، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی، رعنائیاں اور رنگ سارے مانگ پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے تھے۔ ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات، یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی، تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ وہ لوگ سوچیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا، اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت پہ صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی، رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائیں۔ آتی رہتی ہیں مشکلات، آتے رہتے ہیں دکھ، ہو جاتی ہیں غلطیاں، کمزور ہے انسان، کر بیٹھتا ہے گناہ بھی، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے بڑھدے پاون والا، ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ، کرم ہو جاتا ہے۔ رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے، اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو دیکھو نا وہ آ گیا ہے،
تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی ہے، یہ پھر آ جاتا ہے، تسی تے میں دسو ہاں جڑا 3 واری آوے او دا علاج کی ہے؟ اسی کہنے ہیں تو باز آونا، کہنے ہیں کہ نہیں تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے جب اللہ معاف کر دے تو اللہ کہتا ہے پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے۔ رحمت دا دریا الہی، یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا ہے۔ میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے میں بات کرنی ہے صرف۔ رحمت دا دریا الہی، اگلا مصرع نہیں کہنا، اس کا معنی کیا ہے سمجھو۔ درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وگدا ہے تیرا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم، ہر دم دم دم، ہر دم وگدا تیرا، بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بن جاندا ہی۔ دم دم، ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبح بھی کرم، شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ اس نے بنانے سے پہلے کہا تھا بنانے سے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا ہے۔ بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے۔ اور حضور فرماتے ہیں رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا۔ اچھا حضور نا کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے ہیں، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ یہ نا ساری گھنٹیاں بج جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں نا دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی، مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے بچہ بڑی دیر سے مل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل صراط پہ گزرتا ہے، یہ آسان ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو مجھے فلانے سخت موذی مرض کا ڈر ہے، تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب بات کو سمجھیں، انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بار رفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی کبھی اس سے سوال کرتی، تلاش رہی ہے اپنے بچے کو۔ تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں